اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر بیٹھنا، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، ہر دور میں شیطان اور اس کے چیلوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی قانون کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے دین کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیشہ کافروں کی اور جو شیطان کے چیلے ہیں ان کی کوشش شروع سے لے کر آخر تک یہی رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دے، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے، کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا جو ہے وہ اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ شروع سے لے کر جب سے دین اسلام شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کافر یہی چاہیں گے کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن ان کی ساری کوششوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دیتا ہے۔ ہر دور میں اللہ رب العزت اپنے ایک خاص بندے کو پیدا کرتا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں جا کے اللہ کے دین کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ دین اس دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا۔ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دین اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر صدی میں اللہ نے ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا کیا کہ جس نے آ کے کافروں کی سازشوں کو نیست و نابود کر دیا اور اللہ کے دین کو اور زیادہ پھیلا دیا۔ اللہ کے دین کو کیا کیا؟ اور زیادہ پھیلا دیا۔ ان شخصیات میں سے، ان لوگوں میں سے ایک نمایاں نام جو ہے وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کو ایسا پھیلایا، لوگوں کو دعوت دین دی، وعظ و نصیحت کی، کئی لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا، اور ان کا فیضان اس وقت سے لے کر آج تک ان کا فیضان جاری ہے۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج بھی مسلمان اس کتابوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کتابوں سے کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے دین کو پھیلایا، کتابیں لکھی، کئی لاکھ لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا اور کافروں کی سازشوں کو ختم کر کے اللہ کے دین کا پرچم جو ہے وہ دنیا میں بلند کیا۔ اللہ کے دین کا پرچم کیا کیا؟ دنیا میں بلند کیا، اور ایسا بلند کیا آج تک اور قیامت تک آنے والے لوگ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے رہیں گے اور ان کا ذکر خیر کریں گے، ان کے نام کی 11ویں کا جو ختم ہے وہ دلاتے رہیں گے، اور ان کی تعلیمات کو ہر جگہ پہ پھیلائیں گے۔ اور ان کی تعلیمات کوئی عام تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ ان کی تعلیمات وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر گئے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اس دین کو کیا کیا ہے؟ پوری دنیا میں پھیلا دیا، وعظ و نصیحت سے پھیلایا،
لوگوں کو مسلمان کر کے پھیلایا اور ایسی کتابیں لکھ کے پھیلایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کتابوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے لوگ ان کتابوں سے کیا کریں گے؟ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ دنیا آج انہیں غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، لوگ آج انہیں غوث الثقلین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور لوگ آج انہیں محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک 1470 ہجری میں ایران کے صوبے گیلان میں پیدا ہوئے، جسے جیلانی کہا جاتا ہے، اصل میں اس کا نام گیلان ہے، گاف کو جیم سے تبدیل کر دیا گیا اور آج انہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی ساری تعلیم دین کی حاصل کی اور 18 سال تک اپنے شہر میں دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر اپنی والدہ ماجدہ سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجازت مانگی اور بغداد شریف کا سفر طے کیا، اور اس کے بعد 9 سال تک، کتنے سال؟ 9 سال تک حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں تعلیم حاصل کرتے رہے، اور تعلیم بھی ایسی نہیں کہ جو دنیاوی تعلیم ہو، بلکہ ایسی دینی تعلیم حاصل کی، لوگوں کو صراط مستقیم تک پہنچایا اور بتایا اے لوگو یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ آج کل تو لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا کہ نعت پڑھنی آ جائے گی تو نوٹ نچھاور ہوں گے، تقریر کرنی آ جائے گی تو لوگ ہاتھ چومیں گے۔ نہیں، دینی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے، دینی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا جائے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی جائے، لوگوں کو احادیث کی تعلیم سکھائی جائے۔ اصل دین کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن آج کل تو دینی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہی کچھ اور ہو گیا۔ جسے اچھی نعت پڑھنی آ جائے وہ کہتا ہے بھئی میں دین کا علم بردار ہوں، جسے شعر و شاعری آ جائے اور وہ کہتا ہے میں دین کا علم بردار ہوں، جسے اچھی خطابت آ جائے وہ کہتا ہے میں دین کا علم بردار ہوں۔ حالانکہ دین کا علم بردار حقیقی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچا سکے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو کیا کر سکے؟ عام لوگوں تک پہنچا سکے۔ ڈیمانڈ نہ کرے کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں آؤں گا، میری مرضی کا سونڈ لگاؤ گے تو میں آؤں گا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم مجھے جہاں کہیں بھی بلاؤ، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا، اللہ کی رضا کی خاطر کیا کروں گا؟ اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 9 سال تک بغداد شریف میں کیا کرتے رہے؟ دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر ایسی دینی تعلیم حاصل کی کہ کتابیں لکھی، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا، اور ان کتابوں سے لوگ قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ قیامت تک کیا کرتے رہیں گے؟ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات میں سے کچھ حصہ وہ یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ غریبوں کے بڑے غمخوار تھے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے نا، اسی طرح حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی غریبوں کی بڑی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کا دل خوش کر دینا، کسی دوسرے مسلمان کا کیا کر دینا؟ دل خوش کر دینا۔ اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے۔
ایک مسلمان کیا کرے؟ دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر سکے۔ ہر دور میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں یہ اوصاف نمایاں ہوتا ہے کہ وہ بڑے غریب نواز ہوتے ہیں، غریبوں سے بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور بڑے بندہ پرور ہوتے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی ایسی۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بدعفائکم۔ فرماتے ہیں کہ میری رضا اور خوشنودی، میری رضا اور خوشنودی کمزوروں کی خدمت کرنے میں تلاش کیا کرو، کمزوروں کی خدمت کرنے میں تلاش کیا کرو۔ ہم تو کمزور کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، غریب سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، غریب کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، میں تم سے خوش ہو جاؤں، تو پھر کیا کیا کرو؟ غریبوں کی دلجوئی کیا کرو، غریبوں سے محبت کیا کرو، غریب نواز ہو جاؤ۔ اگر تم غریب نواز ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم تو غریب کو سمجھتے کچھ نہیں ہے نا، ہماری نظر میں تو غریب کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر اوقات ہے تو وہ تو غریبوں کی ہے۔ کس کی ہے؟ غریبوں کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کا مفہوم بنتا ہے کہ میرا دین غریبوں سے شروع ہوا تھا۔ میرا دین کس سے؟ غریبوں سے شروع ہوا تھا اور میرا دین غریبوں میں ہی ختم ہوگا۔ میرا دین کیا ہے؟ غریبوں میں ہی ختم ہوگا۔ تو ہماری نظر میں تو غریب کی کوئی اہمیت ہے، اور فرمایا انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ انہی کی برکت سے کیا ہے؟ اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ انہی کی برکت سے اللہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ غریب کوئی عام نہیں ہے، غریب اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس غریب کے صدقے سے ہی رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غریب بندے کے صدقے سے ہی کیا کرتا ہے؟ دوسرے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ تو غریبوں سے مدد کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی تعلیمات پر کیا ہے؟ اسی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بندہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوچھا بندہ مومن کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی جناب بات یہ ہے کہ میں نہر کے اس پار جانا چاہتا ہوں، دریا کے یا نہر کے اس پار جانا چاہتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ جب میں کشتی کے قریب پہنچا تو کشتی چلانے والے نے مجھے جھڑک دیا اور میں واپس آ گیا، اس وجہ سے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بعد میں تمہیں پیسے دے دوں گا، میرے ساتھ ادار کر لو، لیکن اس نے کہا ہے میں فقیروں سے ادار نہیں کرتا، میں فقیروں سے غریبوں سے ادار نہیں کرتا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا رعایا محبت جو تھا وہ جوش میں آیا، آپ نے اپنی طرف سے ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا جاؤ اس کشتی والے کو یہ پیسے جا کر دے دو، اور اسے کہنا آج کے بعد اگر کوئی غریب آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، بلکہ یہ میری طرف سے پیسے رکھ لو، اس غریب کو دریا کے پار لگا دینا۔
اس غریب کو کیا کرنا؟ دریا کے پار لگا دینا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ غریبوں سے محبت کی جائے۔ ہم 11ویں کا ختم دلاتے ہیں ان کے نام کا، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، دیگیں بھی پکاتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم غریبوں کو جھڑکیں دیتے ہیں۔ ہم امیروں کے گھر میں 11ویں کا لنگر ضرور بیچ دیتے ہیں، لیکن اپنے محلے میں جو غریب رہتا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ اسے کیا کرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ جو 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں وہ اس وجہ سے دلاتے ہیں؟ حالانکہ ختم دلانے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لیکن ہم ان کے نام کا دم تو بھرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنے گریبان کی طرف جھانک کے تو دیکھیں کہ ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، بزرگوں کے نام کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر اشتہارات ضرور لگاتے ہیں، بینر ضرور لگاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم ان کے نام کے نذرانے تو لیتے ہیں، پیسے تو جمع کرتے ہیں، محفلیں بھی کرواتے ہیں، لنگر کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہم تیار نہیں ہیں۔ تو جب تک آپ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، حقیقت میں آپ بزرگوں کے ماننے والے نہیں بن سکتے۔ اور بزرگ وہ ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی عقیدے بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی تعلیمات نہیں دیتے، بلکہ وہ وہی تعلیمات ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہوتی ہیں؟ ذکر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو تعلیمات کو عام کرنا ہے بزرگوں کی، یہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ حضور بھی غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور غلاموں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا، حضرت سیدنا ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو جھڑک رہا تھا، اپنے غلام کو کیا کر رہا تھا؟ جھڑک رہا تھا، اسے ڈانٹ رہا تھا، اور میں شدید غصے کی حالت میں آ گیا، اسے جھڑکا، اسے مارا، اور مارا اتنا کہ اتنی غلطی نہیں تھی، غلطی سے تھوڑا سا زیادہ مارا۔ جب میں یہ کام کر رہا تھا، اسے جھڑک رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، تو میں نے اپنے پیچھے کسی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ وہ بات کیا ہے؟ اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابو مسعود جان لو، جتنی تمہیں اس غلام پر قدرت ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ کیا ہے؟ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تیرا غلام ہے، تو اسے ڈانٹ رہا ہے، مار رہا ہے، تو اس کا آقا ہے، لیکن یہ تو بات کیوں بول گیا کہ تیرے اوپر بھی ایک مالک بیٹھا ہے۔ یہ تیرے اوپر بھی کون بیٹھا ہے؟ ایک مالک بیٹھا ہے، جسے قیامت کے دن تو نے جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن تو نے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کون تھا؟ وہ غریبوں کے غمخوار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ذات کون سی تھی؟ غریبوں کے غمخوار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے فوراً توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حر لوجہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے کیا کر دیا؟ اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما لو لم تفعل لفتحتک النار او لمستک النار، سنو اے ابو مسعود، اگر تم ایسا نہ کرتے تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تم پکڑ میں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ پکڑ میں ہوتے۔
تو غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ اور یہی تعلیمات جو ہے وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہے۔ یہی تعلیمات کیا ہے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کی ہے، وہ یہ کہ ہماری نظر میں غریب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو غریب کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو 11ویں کا ختم دلاتا ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ماننے والا ہے، لیکن وہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ یاد رکھ لے کہ وہ حقیقت میں بزرگوں کا فیض نہیں پا سکتا، بزرگوں کا فیض نہیں پا سکتا۔ 11ویں شریف کا ختم ہر مہینے دلاتے ہیں، لیکن کردار کیا ہے؟ کردار ایسا نہیں ہے۔ سارا کچھ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، محفلیں بھی کرواتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، لیکن محفلیں وہ ہوتی ہیں کہ امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتے، غریبوں کو پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتے۔ پاس بٹھانا تو دور کی بات ہے، ہم تو غریب کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، غریب کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں سے شفقت کرنا، غریبوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقصود ہے، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ یہی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔